مصری تاریخ اتنی پراسرار کیوں ہے اور مصر کی سرزمین اپنے اندر کن رازوں کو دفن کیے ہوئے ہے؟ فرعون مصر جن کا دعویٰ تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اولادیں ہیں۔ ولید بن ریان کون تھا اور وہ مصر کا فرعون کیسے بنا؟ قدیم مصر کی سرزمین میں جسے انسانی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، اس میں بے شمار مصری راز دفن ہیں جو مصری دیوتاؤں کی رازوں سے بھری پڑی ہیں۔ انتہائی عجیب و غریب اور عقیدوں کی تاریخ مصر کو پراسرار بنا دیتی ہے۔ مصری حنوط شدہ لاشیں یا ممیاں اور گیزا کی عظیم پیرامڈ پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہے۔ اس ملک کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہ صرف انسانی تاریخ میں بلکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ قدیم مصری لوگ تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب مصری لوگوں پر دیوتاؤں کی حکومت تھی اور دنیا میں انسان اور دیوتا ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ زمانہ 23,000 سال قبل از مسیح کا زمانہ تھا۔ دوسرا زمانہ فرعون مصر کا دور تھا۔ قبطی خاندان دیوتاؤں کے حکم سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ یہ زمانہ 5,000 سال قبل از مسیح کا تھا۔ اگر مصری دور کی پہلی تاریخ کی بات کریں تو اس دور کی تاریخ میتھولوجی سے بھری پڑی ہے۔ قدیم مصری پیپرس جسے ٹیورن کہا جاتا ہے، اس میں درج تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدیم مصر میں فرعون سے ہزاروں سال قبل شمساہور نامی گروہ کی حکومت تھی۔ ان کے دیوتا کا نام ہورس تھا جو جنگ اور آسمان کا دیوتا تھا۔ اس دیوتا کے پیروکار کو شمسہور کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ کافی ترقی یافتہ تھے اور فزکس، ریاضی، اسٹرونومی جیسے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ماہرین پیرامڈز کو بھی انہی لوگوں کی تعمیر قرار دیتے ہیں اور گمان کیا جاتا ہے کہ شمسہور دوسرے سیارے سے اس دنیا میں آنے والی مخلوق تھی۔ بعد میں یہ تہذیب کسی آسمانی عذاب کے نتیجے میں اس زمین سے مٹ گئی اور بعد میں فرعون مصر کے دور کا آغاز ہوا۔ 4 سے 5,000 سال قبل مسیح کے اس دور میں عراق کی سومیری تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ سومیری لوگوں نے مصر میں بہنے والے دریائے نیل کے کنارے کھیتی باڑی شروع کر دی کیونکہ اس کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ سومیری بادشاہ نے نرمر نامی شخص کو حکمران بنا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے پورے مصر پر قبضہ کر لیا اور مصر کا بادشاہ بن گیا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ نرمر اور دیگر فرعون مصر قبطی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قبطی حام بن نوح کی اولادیں تھیں اور زمانہ قدیم سے ہی مصر ان کا مسکن تھا۔ نرمر مصر کا سب سے پہلا فرعون تھا۔ نرمر فرعون کے خاندان میں 11 بادشاہوں نے مصر پر حکومت کی اور مصر کو مزید طاقتور بنا دیا۔ فرعون مصر کا کردار باقی دنیا کے بادشاہوں سے کافی ہٹ کر تھا کیونکہ انہوں نے خود کو مقدس ہستیاں بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ لوگ ان کو ہورس دیوتا کی اولادیں سمجھتے تھے۔ ان کے جسم میں ہورس دیوتاؤں کا خون تھا، اس لیے ان کے خاندان کے لوگ ہی مصر کے تخت پر بیٹھ سکتے تھے۔ ان فرعونوں کو لوگ خدا کے برابر سمجھتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ 1200 قبل از مسیح تک مصر پر 18 شاہی خاندان نے حکومت کی۔ ہر فرعون نے مصر پر ظلم و ستم کیے اور وہ خدائی کے دعوے دار تھے۔ جب 19ویں صدی کے فرعون سیٹی اول کی موت ہوئی تو مصر اس ظالم ترین فرعون کے ہاتھوں میں آ گیا جس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہے، یعنی رمسس ثانی، جو شاہی خون نہ ہونے کے باوجود مصر کا فرعون بن بیٹھا تھا۔ مصری مورخین کے مطابق رمسس کا اصل نام ولید بن ریان تھا، جبکہ بعض نے مصعب بن ریان لکھا ہے۔ یہ شخص سوڈان یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ روایت ہے ایک مرتبہ خراسان میں شدید قحط پڑ گئی، لہذا وہ قحط کی وجہ سے وہاں سے ہجرت کر گیا اور مصر آن پہنچا تو اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ وہ بہت بھوکا تھا۔ وہ حامان نامی شخص کے پاس پہنچا جو نان بیچتا تھا اور عالم دین بھی تھا۔ اس نے مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی خراسان سے مصر آئے گا جس میں بہت سی خصوصیات ہوں گی۔ حامان نے جب ولید سے گفتگو کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ حامان نے ولید کو اپنے گھر میں مہمان بنا لیا اور وہ کچھ دن اس کے گھر میں مقیم رہا۔ حامان نے اب ولید کو مصر کے بازار میں جانے کا مشورہ دیا تاکہ دونوں مل کر وہاں کوئی ذریعہ معاش تلاش کریں۔
لہذا ولید نے بازار مصر میں خربوزے بیچنا شروع کیا، لیکن کوئی بھی شخص اس کے خربوزے نہیں خریدتا تھا اور وہ اس تجارت میں ناکام ہو گیا۔ چنانچہ ولید فرعون مصر کے دربار میں گیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے کوئی روزگار فراہم کر دے، وہ پورے ایمانداری سے امور کو سنبھالے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے فرعون کو مصر کے قبرستان کا داروغہ بنا دیا۔ فرعون نے قبرستان میں بھی عیاری اور چالاکی کو جاری رکھا۔ اس نے قبرستان میں داخل ہونے والے مردوں کے عوض لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کیا۔ اگر کوئی شخص اسے اشرفیہ نہ دیتا تو وہ لاش کو دفن ہونے کی اجازت نہ دیتا۔ اس کے ذریعے اس نے خوب مال و دولت کمایا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو ولید نے آدھا مال بادشاہ کو دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وزیر مصر کی موت ہو گئی۔ اس پر فرعون مصر نے ولید کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ ولید ان دنوں بہت طاقتور تھا اور مصر کے قبطی لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ مصر کی موت ہوئی تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولید بن ریان مصر کا فرعون بن گیا اور قبطیوں کو اپنے ساتھ کیا۔ اس نے حامان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ قبطیوں اور مصر کے لوگوں کے سامنے وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کروائے گا۔ لہذا قبطی اس پر راضی ہو گئے اور فرعون کو خدائی کا درجہ دینے لگے۔ ہر گھر میں اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ لیکن بنی اسرائیل اب بھی یعقوب علیہ السلام کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے اور فرعون کو خدا ماننے سے انہوں نے سیدھا انکار کر دیا۔ نتیجے کے طور پر فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ تاریخ اس فرعون کو رامسس ثانی کے نام سے جانتی ہے، جس کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا انکار کیا اور اپنے خدائی کے دعوے پر قائم رہا تو اللہ نے اسے دریائے نیل میں ایسا ڈبویا کہ تا قیامت نشان عبرت بنا دیا گیا۔ مصر کی تاریخ اور فرعون مصر کی داستانیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان دولت و حکومت اور مادی عروج کو کامیابی سمجھتا ہے اور اس کامیابی میں غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح فرعون مصر عروج پر آنے کے بعد غرور میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ خود کو خدا کا درجہ دینے لگا۔ بالکل اسی طرح انسان مادی ترقی کے نشے میں چور ہو کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ چند روزہ مادی عروج سے اہل ایمان کو اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عروج کو ایک دن زوال ہے۔